اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج پروفیسر اسلم کھوکھر صاحب، جانا پہچانا نام، مشہور کالم نویس، ایجوکیشن ان کا پیشہ اور لوگوں کی فلاح ان کا شوق۔ آج کا سوال بڑا اہم ہے، ان کا تعلق کیونکہ شعبہ تدریس سے بھی ہے اور یہ بہت ہی شوقین ہیں روحانی درجات تک پہنچنے کے، اس کے حاصل کرنے کے، اور ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے یہ درجات عطا کیے ہیں ان کی شاگردی، ان کا پیچھا کرنا، پیچھا اس سینس میں کہ ان کی تقلید میں اللہ تک پہنچنے کے راستے تلاش کرنا، یہ ان کا بہت پرانا شوق ہے۔ آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کے اس دور میں جب بے راہ روی اتنی عام ہو چکی، کیا ماں باپ بھی آج اپنی اولاد کو پوچھنے سے قاصر ہیں کہ یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو یا کر رہی ہو، یا جو جس طرح کا تم نے لباس پہنا ہوا ہے، جس طرح کہ تم نے دوستوں کو یہ محفلیں جماتے یا جماتی ہو، یہ کون سے قرآن میں، کون سی حدیث میں، کون سے ولی اللہ نے اس کو جائز قرار دیا؟ میں اپنے طور پہ پوری طرح اس بات کا قائل ہوں کہ اس کا سب سے بڑا مجرم ماں ہے، پھر اس کے بعد باپ ہے، اور اس کے بعد اساتذہ ہیں۔ ماحول تو ہے ہی ہے، ہم یہ ماحول کہتے کس کو ہیں؟ پہلے تو یہ جاننے پروفیسر صاحب سے، یہ ہم کہتے ہیں جی ماحول خراب ہو گیا، پروفیسر ماحول کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مجھ ناچیز کو آپ نے متعدد بار اس عزت سے نوازا کہ میں آپ کے سامنے بات کروں، ورنہ ہمت نہیں پڑتی کہ آپ جیسی شخصیات کے سامنے بات کرنا بھی سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ماحول سب سے پہلا، جیسے آپ نے فرما دیا، بات تو ایک نقطے میں آپ نے کہہ دی جو ہم کتنا عرصہ بھی کہتے رہے کہ جو ماں کی آغوش ہے، وہاں کا جو ماحول ہے، وہاں سے جو کچھ سیکھ کے بچہ یا بچی نکلے گی، اس کے بعد تو ماں سے بڑا کوئی آئیڈیل ہے اس ظاہری دنیا میں کوئی نہیں ہے، باپ سے بڑا آئیڈیل نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو ماں جب بچی کو تربیت دے گی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دوسرا ماحول، دوسری چھاپ اس پہ لگے۔ یہ بالکل آپ نے درست کہا ہے۔ اب اچھا، مائیں پریشان کب ہوتی ہیں؟ جب تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے، جب وہ تمام حدود بچہ کراس کر کے نکل چکا ہوتا ہے، جھوٹ اور سارا کچھ بولنا اس کے لیے ایک عادت بن چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ مائیں جو جیسے سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی ماں نے کی تربیت نے ایک ڈاکو کو جو ہے وہ نہ صرف اس سے تائب کروایا بلکہ اس کو روحانی مدارج نصیب ہوئے۔ تو وہ ماں پہلی اور آخری یونیورسٹی ہے۔ جو ماں پڑھا سکتی ہے وہ کوئی یونیورسٹی کا کوئی استاد، کوئی مائی کا لال نہیں پڑھا سکتا۔ ماؤں کو یہ غور کرنا چاہیے، یہ مائیں بالکل ذمہ دار ہیں۔ اور باپ، میں نے ایک عالم دین کو سنا، اس نے کہا آپ ساری رات مصلی پہ کھڑے ہیں، تہجد پہ کھڑے رہیں، آپ سے قیامت کے روز سوال ہوگا کہ آپ کا بچہ ساری رات کیا کرتا رہا تھا؟ آپ کی تہجد، آپ کا مصلی کس بات کا ہے؟ بچے کو آپ نے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ پروفیسر صاحب، مجھے اس بات پہ اتنی ہنسی آئی ہے، میں اس بات پہ آنا تو ہونا چاہیے، لیکن ہنسی اتنی آئی ہے کہ جب مائیں یوٹیوب پہ نانسنس قسم کی فلمیں دیکھیں گی ساری رات، جب وہ فوش لطیفے دیکھیں گی اور سنیں گی اور اپنی سہیلیوں کو فارورڈ کریں گی، اللہ، تو مجھے بتائیں آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں؟ وہ بچے کو پوچھے گی کہ تم نے کیا 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 نہیں کیا؟ پھر وہ جب وہ بچی آگے اس کا گھر خراب ہوتا ہے، پھر وہ پیروں کے فقیروں کے پاس، پھر روحانی علاج کے لیے پھر وہ ڈھونڈتی ہیں جی ہمارا مسئلہ بس ایک چٹکی میں حل ہو جائے، بس ایک آپ دم کریں تو وہ جو طلاق تک نوبت پہنچی وہ بھی ٹھیک ہو جائے، جو بچی جو بے راہ روی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے، اس کے سسرال والے بھی اس کی عزت کریں، اس کا یہ بھی کریں۔
उस वक्त फिर आंख खुलती है जब सब कुछ छीन चुका होता है, जब सब कुछ ज़ाया कर चुके होते हैं। तो उससे पहले ही क्यों ना लोग इस रूहानियात की, इस कुरानियात की तरफ, मैं कहता हूँ रूहानियात से पहले कुरानियात का लफ्ज़ आता है। कुरानियात, कुरान का सीखना, कुरान का इल्म, कुरान क्या हमें सिखाता है उसकी तरफ आए ना। बच्चे को जब घर से याद होगा ना कुछ, बाहर वाली कोई चीज़ उस पर असर नहीं करेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब आ जाए रूहानियत की तरफ जी जी। कि क्या अब माँ बाप की लापरवाही और असातिज़ा की गफलत, जी उसको दूर करने के लिए सिर्फ पीर रह गए हैं बाकी? बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ठीक है, टाइम है। बिल्कुल ठीक है। उसमें मैं इस हद तक कायल हूँ, बल्कि कहता भी हूँ कि जो पीर है उसके लिए ज़रूरी इस्तिलाह है, आपसे ही मैंने सीखा है कि पीर कामिल, उस्ताद कामिल। मेरे तो मुर्शद ने ये कहा था कि हमें पीर भी ना कहा करें, हमें मुर्शद भी ना कहा करें। आपने फरमाया, उन्होंने कहा मुर्शद पूरी कायनात में एक ही है, वो आका नबी वसल्लम है। हम उस्ताद हो सकते हैं, हम राहबर हो सकते हैं, हम मुर्शद नहीं हो सकते। जो इतने बड़े मदारिज पे हैं वो अगर ये कह रहे हैं, तो जिनको पीर और मुर्शद कहे बगैर, सुने बगैर तस्कीन नहीं होती, वो क्या इलाज करें। मुर्शद की तो तारीफ ये है, सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सही सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो आपको, आपका जो उस्ताद है या जो मानवी पीर है, वो आपको पहली नज़र में आका नबी की वसल्लम की कचहरी तक ना ले जाए, वो पीर पीर कहलाने के काबिल ही नहीं। इस हिस्से में अगर मैं सुल्तान बाहू साहब की किताब, एक नहीं कई किताबें हैं जिसमें उन्होंने ऐनुल फ़क्र ख़ास तौर पे पीर की और पीर कामिल की तशरीह की है। वो कहते हैं कि जो आपको पहली मीटिंग में, पहली नज़र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी तक नहीं ले जा सकता, वो पीर नहीं है, वो एक समझ ले ढोंगी है। हाँ जी। और यहाँ मैं जाहिर है कि उनकी किसी बात की भी ना तरदीद की जा सकती है, ना तरमीम की जा सकती है, सोचा नहीं जा सकता, ना सोचा जा सकता है। तो उसमें जो, लेकिन जहाँ अल्लाह ने भी कहा कि तुम गौर क्यों नहीं करते, अब गौर इस पे करने वाली, मुझे बताएं कि जब उन्होंने कह दिया, अब उस महफिल में जाने के लिए सबसे पहली बात यह कि पीर कामिल होना चाहिए। दूसरी ये है कि जो उन्होंने ही लिखा कि मुरीद भी वही खास लेके उसी तरह का वो भी कामिल होना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा मुझे गाइड कर देंगे कि मुरीद कामिल कौन सा होता है? मैं इस पे गाइड आपको तो नहीं कर सकता, मुझे आप इतना शर्मसार और गुनहगारी की हद तक ना लेके जाएं। मैं कहता हूँ कि देखें, जो मुरीद है ना, वो अगर अपने दिल का आईना साफ करके नहीं जाता, तो आप देखें ना, बड़ी मशहूर ज़माना मिसाल है अबू जहल और अबू लहब। आका नबी की सल्लम कान के पास जाके कहते रहे कि मेरे कान में कह दें। तो बात ये कि जब, पहली बात तो यह है ना कि वो मोहर जो है अल्लाह की तरफ से भी लगी हुई है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर तो लग गई। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, जो बेरा रवी जब भटक जाना या कोई और मामले आ जाना, हाँ, वो मैं इससे भी बड़ी बात करने लगा हूँ। जो लफ्ज़ इमाम है, इमाम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जो मिस्त्री इस्तेमाल करते हैं ना ईंट को सीधा करने के लिए, उसको इमाम कहते हैं। इतना काम तो इमाम कर सकता है, मुर्शद तो बहुत बाद की स्टेज है। लेकिन आज के वो इमाम भी कहाँ गए, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। जिनको अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, वो अपने मुक्तदी की ज़ाहिरी नमाज नहीं, उसका बातन भी जो है वो सीधा रास्ते सिराते मुस्तकीम तरफ रुख मुतय्यन कर देते हैं। दुआई ऐसी करते हैं, उस मुसल्ले पे खड़े होने पे पहले उस मुसल्ले का वास्ता दे के अल्लाह से कहते हैं कि ये जो आपके घर में आ गया है ना, ये भेजा भी आपने, अब ठीक भी आपने ही करना है। तो वो एक आम इमाम जिसको आज हम तनहादार, हमने उसको तबका बना दिया है, उसको तनहा से मुबर्रा होना चाहिए था, खैर ये अलग बहस है। तो वो काम कर सकता है, पीर तो उससे आगे कहीं की चीज़ है। रही बात वो मुरीद की, कि मुरीद जो है, जो पहली बात मैं उसकी तरदीद नहीं कर रहा, पीर जो है वो पीर कामिल, उस्ताद कामिल, जब वो घर से चलता है मुरीद,
اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھٹکا ہوا ہے، اس کو میں نے راہ راست پہ لانا ہے۔ اور وہ پیر کہلانے کے قابل نہیں ہے جو پیر کے پاس آنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، اس کا گھر بیٹھے اسے مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ایسے لوگ خال خال ہیں سرکار، جو سلطان العارفین کا فیض ہے، یا ایسے اولیاء ہیں جو اللہ کے دوست ہیں جنہوں نے ان کو نوازا ہوا ہے، وہ گھر بیٹھے ہوئے بھی فیض دے رہے ہیں، وہ گھر بیٹھے ہوئے ان کے چراغ چل رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں اور دنیا اپنی عاقبت اور سنوار رہے ہیں۔ آپ تو گھر بیٹھنے کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ مزارات کے اندر بیٹھے ہوئے بھی اس دنیا میں فیض بانٹ رہے ہیں، ہاں جی، اور فیض ان کا ایک شکل میں نہیں ہے، لا تعداد اشکال ہیں، بالکل صحیح۔ اور ان کے جو خاص طور پہ ان کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، وہ ان کو پراپر تربیت یافتہ میں کہہ رہا ہوں، جو دکاندار نہیں جو ڈپارٹمنٹل اسٹور کھول کے پیر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی بات بالکل نہیں کر رہا، تو وہ فیض تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے اور اس کے بندوں نے اس کو فیض دیا ہے۔ اب کیا ہم نئی نسل کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف پیروں کے محتاج رہ جائیں گے، یا آپ لوگ بھی کچھ ذمہ داری ہاں، یہ قبول کریں گے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کچی اینٹ کو، جو مٹی کو اینٹ کی شکل دینا جو ہے وہ استاد کا کام ہے، اس کو پکانا جو ہے وہ مرشد کا کام ہے، یا وہ جس کی بھی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ جب اینٹ کی ٹیڑھی آپ مرشد کو دیں گے تو اس کی وجہ یہ کہ وہ اساتذہ کا کردار ہے۔ یہاں پہ آ کے استاد کی ذمہ داری سے والدین کے بعد جو اگلی ذمہ داری ہے وہ اساتذہ کی ہے، نہ وہ استاد رہے نہ وہ شاگرد رہے، لیکن جن کو میسر ہیں، جو آج بھی اس دور میں بھی جو یہ کام کر رہے ہیں، وہ اللہ جن سے کام لے رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اور جو ان کو طالب علم مل رہے ہیں وہ جیسے بھی وہ بھی پھر اینٹیں پکانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم نے کل کو جواب دے ہونا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ استاد تھے، آپ نے کیا کیا تھا۔ جب یہ ہمیں فکر ہو جائے نا، تو کیا حکمران، کیا فقیر، کیا بادشاہ، کیا حقیر، ساری لائنیں ہماری ٹھیک ہو سکتی ہیں جہاں جہاں پہ بگاڑ ہے۔ میں اپنی ذاتی مثال دوں گا کہ میں یہ جو کافی سارے مجھ پہ وار شار ہوتے تھے، اور پھر تنگ آ کے میں نے سلطان العارفین کی دہلیز پہ بوسہ دے کے وہاں پہ عرض کی کہ مجھے نجیب سلطان کی جو ہے وہ اگر بیعت نصیب ہو جائے، اور انہوں نے پہلی نظر میں کہہ دیا کہ محنت میں کوئی شک نہیں، استاد کامل نہیں ملا تھا، اور جب سے انہوں نے ہاتھ تھاما ہے، پھر اس کے بعد یہ جو خفیہ یا جو شیطانی علم کے لوگ ہوتے ہیں وہ زور لگا چکے ہیں، فراش تک نہیں آئی۔ اور اس سے پہلے جتنا بھی ادھر ادھر بھٹک گئے تھے، اب یقین جانیے کہ ہم اللہ کا بھی شکر تو ادا ہی نہیں ہو سکتا، لیکن جس مرشد کامل، جس استاد کامل نے راہبری کی اور جو کچھ انہوں نے دیا، جو نظر کرم ڈالی، اس کا شکر تو میرے آنے والی نسلیں بھی نہیں ادا کر سکیں۔ عمر صاحب بہت شکریہ آپ کا، لیکن یہ موضوع ایک ایسا ہے جو بہت سیر حاصل بحث چاہتا ہے، اور اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ نئی نسل کو صرف پیروں کے سپرد کر دیں، اور پیر بھی وہ ایسے جو تقریباً ہر گلی میں اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا کام صرف بھٹکے ہوئے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنا ہے، ان کے گھروں پہ قبضے کرنے ہیں، اور کچھ ایسے بدقیمت لوگ بھی پکڑے گئے، کیسز ہوئے، جو خاص طور پہ یہاں ٹی وی چینل کا بھی میں ذکر کروں گا، جنہوں نے اس پہ بہت خدمت کی، تو انہوں نے ایسے جعلی پیروں کو بے نقاب کیا۔ تو اب اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اس کی پرکھ کیا ہے۔ سلطان صاحب نے تو بتا دیا، لیکن کیا یہ بات عام ہو جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام درکار ہوگا جو ہم اپنے اگلے پروگرام میں اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔